لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فقد معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین اور میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اقسام اور اس کے احکام ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. دیکھیں، سنت جو ہے نا وہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی عادت کے ہیں، طریقے کے ہیں. اور ویسے بھی جب سنت بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی، آپ کا فلاں کام میں آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ کی عادت مبارکہ کیا تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات ہیں اس کو بھی سنت کہا جائے گا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کی تاکید فرمائی اپنے ارشادات کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے، وہ بھی سنت ہے. جیسے کہ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اذان اور اقامت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں دی، کیونکہ آپ امامت فرمایا کرتے تھے، لیکن اذان اور اقامت کا درجہ بھی جو وہ سنت مؤکدہ کا ہے وہ بھی سنت ہے. تو بعض اعمال کی آپ نے جو ہے وہ ترغیب دی ہے اور تاکید بھی فرمائی ہے، اس پر زور بھی دیا ہے، لیکن کسی وجہ سے خود نہیں کیا تو وہ بھی جو ہے وہ سنت کے اندر آئے گا. تو یہ آگے چل کے میں اس عرض کروں گا کہ اس کی کیا اقسام ہے. لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہوگی، جتنی عقیدت عظمت ہوگی، اتنی ہی آپ کی سنتوں کا اہتمام ہوگا. تو قرآن و سنت میں جب غور کرتے ہیں تو 5 نکات سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے، سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے، آپ کی سنتوں کی جو اتباع ہے، وہ عین اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ واضح ارشاد فرماتا ہے کہ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. اب سنتوں پر عمل کرنے والا وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت پر عمل کر رہا ہے تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کر رہا ہے. دوسری بات یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کی اتباع عین ایمان قرار دیا گیا ہے. اور بعض روایت میں فرمایا کہ مشہور حدیث آپ سنتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے اس کے والدین، اولاد اور سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی کہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ کی زندگی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نہیں ہے. تیسری بات جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جائیں، اور کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہے، مالک ہے، ہمارے رازق ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کی نظر میں محبوب بن جائے. تو اس کا ایک ہی راستہ قرآن نے بتایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو صرف دعویٰ قبول نہیں ہے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، تو یحببکم اللہ، فرمایا کہ اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جب ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو، اپنی گھر کی زندگی کو، اپنے کاروبار کو اور جتنے بھی شعبے ہیں زندگی کو، اس سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کے مطابق، آپ کے طریقوں کے مطابق انجام دیتے ہیں تو ہم اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جاتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہوئی. اور ایک مسلمان کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے آخرت پر ایمان.
دنیا کی زندگی تو بھائی اس کی تو گھٹی کے اندر ہے بے وفائی، ناپائیداری، یہ کبھی بھی ختم ہو جاتی، کبھی بھی ساتھ چھوڑ دے گی۔ اصل مسلمان کا جو عقیدہ وہ یہ ہے کہ ہماری آخرت بن جائے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حضرت انس آپ کے خادم خاص تھے، 10 سال انہوں نے خدمت کی، تو آپ نے فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، محبت سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ من احیا سنتی فقط احبنی، جو میری سنتوں کو زندہ کرتا ہے، اپنے عمل اور کردار سے میری طریقوں کو، سنتوں کو زندہ کرتا ہے، تو فقط احبنی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آج محبت کے دعوے بہت ہیں، اور جو ہے محبت کے جو ہے وہ انداز بھی بہت ہیں، اور اس میں لوگوں نے اپنے طریقے نکالے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے یہ بتایا وہ اتباع رسول ہے، وہ اطاعت رسول ہے۔ دیکھیں ایک حضرت حکیم الامت التھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب ملفوظ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو لوگ آج پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ خواب میں جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ حضرت اویس قرنی یہ تابعی تھے، اور آپ کا علم میں ہوگا کہ لیکن والدہ ان کی جو ہے بوڑھی تھی، وہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، تو والدہ کی خدمت کی وجہ سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، اور جب ان کو موقع ملا وہ زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل حکم کیا تھا کہ بھائی اگر والدین خدمت کے محتاج ہوں والدین تو پھر سفر نہیں کرنا، وہ الگ بات ہے 3-4 بیٹے ہو تو ایک اگر خدمت کے لیے کافی دوسرا کر لے، لیکن اگر والدین خدمت کے محتاج ہے اور ایک ہی ہے تو پھر سفر کرنے کی اجازت نہیں۔ تو لوگ تو پوچھتے ہیں خواب میں زیارت ہو جائے، وہ تو جو ہے جاگنے کی حالت میں زیارت تھی، لیکن وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ زیارت رسول، آپ کی زیارت سے بھی مقدم جو چیز ہے، اس سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع ہے۔ تو اس حدیث میں بھی یہ فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو میری سنتوں کو زندہ کرتا ہے تو وہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جنت میں صرف جنت میں نہیں ہوگا بلکہ جنت میں میرا قرب بھی اس کو حاصل ہوگا۔ تو یہ رسول ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے کون نہیں چاہتا، ہمارے پاس تو اعمال ہے ہی نہیں، اعمال میں وہ وزن ہی نہیں ہے، اعمال میں کوتاہیاں بے شمار ہیں، کمیاں بے شمار ہیں، ہر آدمی اپنے اعمال خود ہی جانتا ہے۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ قیامت کی تو روز جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی میں شفاعت نصیب ہو اور آپ کا قرب نصیب ہو۔ تو فرمایا کہ میری سنتوں پر، میری سنتوں کو زندہ کرو تو جنت میں میرے ساتھ ہوگے۔ اور 5ویں جو اہمیت سے متعلق میں بات کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جب امت کے فساد کا جب زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، اور آج کل یہی زمانہ ہے کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، دوسرے اپنے رکاوٹ بن جاتے ہیں، اپنے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جو فساد کے زمانے میں میری سنتوں کو لازم پکڑے گا تو کان اجر 100 شہید، 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ حدیث موجود ہے، اور علماء نے اس حدیث کے ذیل میں ہی لکھا ہے کہ بعض سنتیں وہ ہیں جن پر عمل کرنا آسان ہے، پانی کس طرح پینا ہے، کھانا کس طرح کھانا ہے، لباس کس طرح پینا ہے، کوئی سنت بھی دیکھیں چھوٹی نہیں ہے، معمولی نہیں ہے، بلکہ دین کا کوئی عمل بھی معمولی نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا کسی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، چاہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو، ان نیکیوں کی قدر تو آخرت میں معلوم ہوگی، آنکھ بند ہونے کے بعد معلوم۔ تو ویسے تو کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے، لیکن درجات ہیں نا، جیسے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت ہیں، جیسے میں ابھی عرض کروں گا تو سنتوں کی بھی درجات ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ ان سنتوں کے بارے میں ہیں جن پر عمل کرنا دشوار ہے، لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں، جیسے اس حدیث میں فرمایا کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں والدین اولاد سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ پتہ کس وقت چلتا ہے کہ جب ایک طرف لوگوں کو راضی کرنا ہے، ایک طرف لوگوں کی چاہت ہے، اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی چاہت ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو اسی وقت پتہ چلتا ہے۔ تو
تو فرمایا کہ 100 شہیدوں کو ثواب ملے گا۔ اب اگلی ہم بات پر آتے ہیں۔ تو جب یہ فضائل سامنے ہوں گے، اہمیت سامنے ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اٹھائی، اور یہ وہ چیز ہے جو ان کو دوسروں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ جس اللہ کے رسول کی زندگی میں ان کی صحبت اٹھائی اور اسی پر جو ہے ان کا ایمان پہ خاتمہ ہوا، تو اب بعد والے کتنا ہی عمل کر لے وہ ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو بہرحال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے تھے تو وہ خود اس بات کو سمجھ لیتے تھے کہ یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اور سنتوں کی اقسام وہ عمل کو دیکھتے ہوئے سمجھ لیتے تھے۔ تو یہ سنتوں کی جو تقسیم ہے یہ بعد کے فقہاء کرام نے دلائل کو دیکھ کے فرمائی ہے، اور یہ فقہاء کرام بھی امت کے کتنے بڑے محسن ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی میں وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ بصیرت نہیں کہ قرآن و سنت سے براہ راست مسائل کا اخذ کر سکے۔ لیکن صحابہ کرام ظاہر سی بات ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ عمل کس درجے کا ہے، اور اب ہمارے اور صحابہ کرام میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتے تھے یار یہ سنت ہے تو فوراً عمل کرتے تھے۔ آج کا مسلمان اب لوگ مسائل پوچھتے آتے کہتے ہیں یار یہ سنت ہے، فرض واجب تو نہیں ہے نا؟ کیا پوچھتے ہیں بھائی؟ یہ سنت ہے، فرض تو نہیں ہے نا؟ یعنی کہ ہم اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اور وہ اس وجہ سے عمل کرتے تھے کہ یہ سنت ہے۔ اب کتنا بڑا فرق ہے۔ تو یہ حالات تو آئیں گے جو آج ہمارے سامنے۔ آج مسلمان جو ہے وہ پریشان ہے، ہر شعبہ تنزلی کا شکار ہے۔ آپ معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ہر شعبے میں عدم استحکام کا شکار ہے، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی مبارک طریقوں کو نکال دیا، اپنے شعبوں سے نکال دیا، اپنی زندگی سے نکال دیا۔ تو اب جب دلائل میں غور کیا تو فقہاء کرام نے کہا کہ بھائی دیکھو سنتیں جو ہے نا وہ 3 قسم کی ہیں۔ دیکھیں 2 سنتیں تو وہ ہیں جو جن کا تعلق عبادات سے، وہ سنت مؤکدہ ہے اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ سنتیں کہلاتی ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پابندی کے ساتھ اس پر عمل کیا ہے اور بلا عذر اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ بلا عذر جو ہے اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ اب سنت مؤکدہ میں سب سے بڑی جو سنتیں ہیں وہ 5 نمازوں میں 12 سنتیں، فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 6 ہیں، مغرب کی 2، عشاء کی 2 ہیں، اور حدیث میں فرمایا کہ جو ان 12 سنتوں کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت۔ اب ان 5 نمازوں میں جو سنت موقع ہے اس میں آپ فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے، اس لیے فرمایا کہ سفر میں بھی مت چھوڑو۔ تو سنن موقع وہ سنت ہیں جو عبادات کے قبیل سے ہیں اور آپ نے اس پر پابندی فرمائی ہے، چھوڑا نہیں۔ اس کے مقابلے میں سنت غیر موقع جس پر کبھی عمل کیا کبھی چھوڑ دیا، جس میں آپ جو ہے عصر کی شروع کی 4 ہے، عشاء کی شروع کی 4 ہے، اشراق چاشت کی نماز ہے، تو اس کی تاکید اس درجے کی نہیں ہے، اس کی تاکید اس درجے کی نہیں ہے۔ تو ویسے تو آدمی کے پاس نوافل کا بھی ذخیرہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ جو سنت غیر موقدہ ہے نا جس پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے عمل کیا لیکن اس درجے کی پابندی نہیں جیسے پہلی سنتوں کی پابندی ہے، تو یہ سنت نوافل کے درجے میں۔ آپ نے ایک لفظ سنا کو علماء سے مستحب، مستحب کے معنی یہ کہ یہ عمل محبوب ہے اللہ رسول کی نگاہ میں، اچھا عمل ہے۔ تو سنت غیر موقدہ، نفل، مستحب یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ 2 سنتیں ہو گئی۔ اچھا سنت مؤکدہ پہ میں عرض کروں گا آگے مثالیں اس کی بہت ساری۔ اور تیسری جو سنتیں ہیں وہ سنن عادیہ کہلاتی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے، رہن سہن کی سنتیں۔ آپ نے لباس کس طریقے سے پہنا ہے، آپ نے آرام کس طریقے سے کیا ہے، بیت الخلاء جانے آنے کا کیا طریقہ ہے، یہ ساری جو سنتیں جو چھوٹی چھوٹی سنتیں پوری 24 گھنٹے کئی کام ہم کرتے ہیں، اس کو علماء نے نام دیا سنن عادیہ، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک ہے۔ تو یہ 3 سنتیں سمجھنے کے لیے، لیکن سب سے اہم جو ہے نا وہ سنن موقدہ ہے۔
دیکھیں سب سے جو بڑا درجہ ہے وہ آپ کے لیے وہ فرائض کا ہے. فرائض کے بعد واجبات ہیں اور اس کے بعد سنت کا نمبر آتا ہے سنت موقدہ. ٹھیک ہے. ابھی جو سنت موقدہ جو اس میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت مبارک ہے اور وہ عبادت کے طرز پہ آپ نے کی ہے اور اس پہ پابندی فرمائی, اس کو بلا عذر چھوڑتے نہیں تھے اللہ کے رسول علیہ السلام. یہ واجب کے قریب ہے. یہ کیا ہے؟ واجب کے قریب. اب ایک اہم بات آپ یہ سمجھیں کہ جتنے واجبات ہیں وہ بھی سنت ہیں آٹومیٹک. دیکھیے اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک لڑکا اس نے میٹرک کیا ہوا ہے تو بھائی اس نے میٹرک کے اندر پرائمری خود آئی ہے نا, پرائمری تو اس نے کیا. اب ایک آدمی نے انٹر کیا ہوا ہے تو میٹرک اس کے اندر خود بخود آ گیا. تو اسی طریقے سے جو واجبات ہیں وہ بھی سنت ہے. جیسے کہ اب واجبات کی آپ مثال لیں, جیسے عشاء کے وتر ہے. اچھا فرق یہ ہوتا ہے کہ سنت موقدہ جو ہے نا اس پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پابندی فرمائی ہے اور بسا اوقات ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا اس کے چھوڑنے پر. لیکن واجب کے ترک کے اوپر سخت وعید آ جاتی ہے, سخت قسم کی. جیسے میں آپ کو اس کی مثال سے آپ سمجھیں گے بات. جو قربانی ہے جس پر قربانی واجب ہے, صاحب نصاب ہو, تو قربانی کے جانور ذبح کرنا یہ واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی من وجد سعۃ, جو کشادگی پائے, خوشحالی پائے, مالی خوشحالی, فلم یضحی, اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتے جان, تو فرمایا فلا یقربن مصلی, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو اتنی سخت ناراضگی کا اظہار یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو ہے عمل واجب ہے. تو جب ہم نے کہا یہ واجب ہے تو آٹومیٹک یہ سنت بھی ہے, کیونکہ واجب کا درجہ سنت موقدہ سے بھی بڑا ہوا ہے. اور سنن موقدہ اور واجب جو ہے قریب ہے. اسی طریقے سے جو آپ عشاء کی وتر پڑھتے ہیں اس کا درجہ واجب کا ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو وتر نہیں پڑھتا فلیس منا, اس کا جو ہے ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ناراضگی کا اظہار فرماتی ہے, وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے, اس کا ہمارے طریقے سے تعلق نہیں ہے, جو وتر چھوڑ دیتا ہے اس کا درجہ واجب کا ہے. سنت موقدہ کے جو احکام ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ سنت موقدہ چھوڑ دیں, ابھی میں نے صرف عبادات کی کچھ مثالیں دی ہیں, جیسے 5 نمازوں میں 12 سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے. اذان اقامت ہے. اسی طریقے سے جو ہے نماز باجماعت پڑھنا یہ بھی. اب ایک طبقہ ہے وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن بھائی گھر میں پڑھنے کی عادت بنائی ہوئی ہے, تو باجماعت پڑھنا اور مسجد میں آ کے پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی آپ دیکھیں چند اعذار کے علاوہ وہ آپ نے مسجد میں آ کے نماز پڑھی باجماعت. پھر 2 مستقل سنتیں, ایک ہے باجماعت اور ایک ہے مسجد میں آگے پڑھنا. اب اگر مسجد دور ہے, بہت سارے آج کل فیکٹریوں میں, اداروں میں جماعت کی جگہ بنی ہوئی ہے, تو ٹھیک ہے اس کو مسجد کا ثواب تو نہیں ملے گا, لیکن یہ ہے کہ باجماعت نماز ادا ہو جائے گی. اکیلے پڑھنے سے وہ بہتر ہے. لیکن بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نماز کا ماشاءاللہ اہتمام کرتے لیکن وہ گھر میں پڑھ لیتے, وہ انفرادی پڑھ لیتے. تو یہ سنن موقدہ کے خلاف ہو رہا ہے. بلکہ ایک روایت میں تو آپ نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کروں اور جا کے ان لوگوں کے گھروں پہ آگ لگا دوں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے. اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا. بھائی گھروں میں جو نماز ہے وہ نفلی نماز ہے, اس کا بھی فرمایا کہ بھائی گھروں قبرستان نہ بناؤ, گھروں میں بھی نمازیں پڑھنی چاہیے تلاوت, لیکن فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھنی. ہاں بارش ہو رہی ہے, کوئی بہت زیادہ بیمار ہے, وہ الگ آزار ہے, اس میں اجازت ہے, لیکن تندرست آدمی کے لیے نہیں ہے. باجماعت پڑھے, مسجد میں آگے پڑھے, تو باجماعت جو ہے یہ سنت موقدہ ہے. اب سنت موقدہ کے جو احکام ہیں وہ یہ ہے کہ ایک شخص, اگر کوئی شخص جو ہے وہ سنت موقدہ چھوڑتا ہے تو فرمایا کہ قابل ملامت ہوگا, یعنی اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی تو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی, ناراضگی کا اظہار ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوگا تو خطرہ ہے کہ ناراضگی کا اظہار ہوگا. دوسرا علماء نے فرمایا کہ اگر عادت بنا لی چھوڑنا ہے, بھائی فرائض تو پڑھ لیتے لیکن سنتیں جو ہے وہ چھوڑ دیتے, عادت بنا لی, جیسے گھر میں نماز پڑھنے کی عادت بنا لی, تو فرمایا کہ یہ شخص جو ہے وہ گناہ گار بھی ہوگا, لیکن اس کا گناہ فرض اور واجب سے کم درجے کا ہے, کیونکہ سنن موقدہ ہے واجب کے بالکل قریب ہے.
اسی وجہ سے بعض فقہائے کرام علماء جب دلائل کو دیکھتے تو ان میں اختلاف ہو جاتا ہے. جیسے نماز باجماعت ادا کرنا، تو علماء کی ایک جماعت نے کہا یہ سنت موقدہ ہے، اور اس حدیث کی وجہ سے جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کی، اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے سخت ناراضی کا اظہار فرمایا ان لوگ کے گھروں کو جلا دو جو بلا وجہ نماز جو ہے گھروں میں پڑھ لے. تو اس حدیث کو جب بعض علماء نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو واجب کے درجے میں بھائی. اس لیے سنت موقدہ جو ہے اور واجب میں فرق میں نے آپ کو بتا دی کہ واجب کے ترک کے اوپر سخت وعید ہوتی ہے. سنت موقدہ میں آپ طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ پابندی فرمائی تو اس کو علماء نے سنت موقدہ کا نام دیا. تو بہرحال عادت بنا کے چھوڑنے والا گناہگار بھی ہے. لیکن سب سے زیادہ جو محرومی کی بات اور تمام علماء اس پہ متفق ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت کے روز جو ہے ایسا شخص جو سنن موقدہ کو چھوڑنے کا عادی ہے، غفلت کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے چھوڑتا رہتا ہے، فرمایا کہ یہ شخص جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قیامت میں جو شفاعت ہوگی اللہ کے رسول علیہ السلام کی، اس کی کئی قسمیں. ایک حدیث میں آپ نے خود فرمایا کہ میری شفاعت تو لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے کبیرہ جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کر رکھے ان کے حق میں شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا. تو جو سنن موقدہ کو چھوڑنے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو یہ شفاعت تو مل جائے گی. لیکن بعض لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے درجات کی بلندی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ درجات کی بلندی. ویسے تو ساری جنت ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے لے جائے، اس کے کیا کہنے، لیکن ظاہر سی بات ہے درجات کا فرق تو ہے وہاں پر بھی. ٹھیک ہے، اب آپ کے یہاں بہادر آباد میں کسی کا فلیٹ ہو، دوراجی میں فلیٹ ہو، ڈیفینس میں ہو، گلشن میں فلیٹ ہو، تو فرق ہے یا نہیں ان میں؟ یہ میں ایک سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. تو جنت کے درجات میں بھی فرق ہے. تو اسی طریقے سے ایک شفاعت ہوگی جنت میں ابتدائی داخلہ. دیکھیں یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ کتنا بڑے گناہگار کیوں نہ ہو کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا. لیکن دیکھیں ہم میں سے کون آدمی یہ چاہتا ہے کہ یار چلو جنت میں تو جائیں گے نا کبھی نہ کبھی. ٹھیک ہے، ایمان کی دولت تو اللہ کا فضل ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر یہ بھی کہا گیا کہ ایک دن جہنم میں چلے جاؤ اور وہاں کا ایک دن جو ہے وہ دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے، مجھے بتائیں کہ تو ہمارے یہاں شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال دیا، جنت میں تو چلے جاؤ گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی بعض لوگوں کے لیے کہ شروع سے ہی وہ جنت میں چلے گئے. تو خطر ہے کہ سنن موقدہ کو چھوڑنے والا ہے وہ اس شفاعت سے محروم نہ ہو جائے. اور جیسے میں نے عرض کیا آگے میں 3-4 واقعات صحابہ کرام کی نقل کروں گا. ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کی زندگی سامنے ہوگی تو سنتوں پر اتباع کا شوق پیدا ہوگا، کیونکہ ان سے زیادہ کوئی جو وہ عشق رسول جو ہے کرنے والا پیدا نہیں ہوا. تو صحابہ کرام تو اس وجہ سے عمل کرتے تھے بھائی سنت ہے اس کو چھوڑنا نہیں، عمل کرو، یہ سنت ترک ہو رہی ہے، افسوس کر رہے ہیں. اور ہم مسلمان آج کے مسلمان اس پر آ گئے کہ بھائی مفتی صاحب یہ فرض تو نہیں ہے نا، سنت ہی ہے نا، چھوڑ دے. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ ایک سنت کی وجہ سے جنت کے درجات میں فرق آ جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا خطرہ ہے. اور کیسے ہم سامنا کریں گے؟ تو اس لیے جو سنن موقدہ ہیں، ابھی میں نے آپ کو صرف عبادات کی سنتوں پہ بات کی جو موٹی موٹی سنت ہے، انشاءاللہ معاشرت اور معاملات کی کچھ سنتیں بھی میں عرض کروں گا. تو یہ جو سنت موقدہ ہیں ان کو تو آپ فرائض اور واجبات کے ساتھ ان کو لازم پکڑنا ضروری ہے. اس کا بہت زیادہ کوئی عذر مجبوری ایک الگ بات ہے، ورنہ ان کو لازم پکڑیں. دوسرے درجے پہ جیسے میں نے عرض کیا سنن غیر موقدہ جن کو آپ نوافل بھی کہتے ہیں، مستحبات بھی کہتے ہیں، اس کو چھوڑنے والا قابل ملامت نہیں ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نیکیاں تو آپ کی کم ہو جائیں گی، نیکیاں آپ کی کم ہو جائیں گی، ثواب کم ہو جائے گا. اس میں آپ کی اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، عشاء کی شروع کی 4 ہے، عصر کی شروع کی 4 سنت ہے، یہ سنتیں آ گئی. اور تیسری جو سنت ہے وہ بھی بہت اہم ہے، سنن عادیہ جن کو کہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عادت مبارکہ ہیں. یعنی کہ آپ کھاتے پیتے کس طرح تھے، آپ نے آرام کس طرح کیے، آپ نے لباس کس طریقے کا پہنا ہے، اور قمیض پہننے کا طریقہ کیا تھا،
سرما کس طریقے سے لگایا ہے. یہ جو سنتیں ہیں اس کا حکم بھی سنت غیر موقدہ والا ہے. اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا تو وہ قابل ملامت نہیں ہے, وہ گناہ گار نہیں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک سنت پر عمل کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے. یہ خالص محبت اور عقیدت والا معاملہ ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے, آپ اس کو کاپی کرتے ہیں. آج تو ہم کہتے ہیں یار فلاں کرکٹر ایسے بال رکھ رہا ہے, فلاں ایکٹر اس طریقے سے جو ہے وہ گیٹ اپ کر رہا ہے, کپڑے لباس پہن رہا ہے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کیا تھی, آپ کی 24 گھنٹے کی عادت مبارکہ کیا تھی. ایک ایک سنت کو ڈھونڈ کے اس پر عمل کرنا یہ خالص عشق اور محبت والا معاملہ ہے. اور ایک ایک سنت پر اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے اور اس کی برکات اور فوائد اپنی جگہ. تو یہ 3 سنتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, اس کے احکام بھی آپ کے سامنے آ گئے. اب دیکھیں کچھ باتیں سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں جو عمل کرنا ہے نا وہ سنتوں پر ہے. بعض احکام ایسے ہیں, بعض اعمال ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, حدیث میں وہ آئے, لیکن وہ سنت نہیں ہے. حدیث اور سنت میں فرق ہے. جیسے مثال دوں گا آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. بخاری شریف میں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پیشاب کی حاجت ہوئی, تو آپ کچرے کے ڈھیر پہ تشریف لے اور آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے, کھڑے ہو کے پیشاب. آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا, بہت ساری چیزیں فارورڈ ہوتی ہیں, گروپس میں آتی ہیں. اب کوئی کھڑے ہو کے پیشاب کرے کہتے تو سنت ہے, حدیث میں حدیث بھی صحیح دکھائی ہے. بھائی ایک عمل کا اللہ کے رسول سے ثابت ہونے کا مطلب یہ کہ یہ جائز ہے, لیکن ضروری کہ وہ سنت بھی ہو. یہ جیسے کچرے کا ڈھیر تھا تو علماء فرماتے وہاں بیٹھ کے پیشاب کرتے تو چھینٹے آنے کا خطرہ تھا, یا ممکن ہے آپ کی گھٹنے میں تکلیف تھی, تو یہ بتا دیں کہ کوئی ایسا عذر ہو تو آپ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیں, لیکن یہ سنت نہیں ہے. سنت کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی عادت مبارکہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کی تھی, بلکہ آپ تو یہ فرما دی جو کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرے تو اس کی تصدیق مت کرو, کیونکہ آپ تو گھر میں دیکھ رہی ہیں. تو سنت کو لازم پکڑنا ہے. خود حدیث میں فرمایا علیکم بسنتی, تم پر لازم ہے کہ میرے طریقوں کو لازم پکڑو. بہت سارے آپ کے ارشادات ہیں, آپ کے عمل ہیں, لیکن اس سے یہ کہ عمل جائز ہے, سنت نہیں ہے. ایک اور روایت آپ کے سامنے عرض کر دو, وہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کے پانی پیا, اور خود فرمایا کہ یہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا. اب آج کل لوگ قرآن و سنت کو دیکھ کے خود استدلال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب بولا بھائی یہ تو سنت ہے, ثابت ہے, تو ہر ثابت شدہ عمل وہ سنت نہیں ہوتا. یہ بات سمجھنے کی, یہ وہی ہے کہ بھائی کھڑے ہوئے کوئی پانی پیتا ہے, کوئی ناجائز حرام تو نہیں ہے, جائز ہے. اب دیکھیں اس میں بھی بہت سارے طریقے, کہ آپ برش کی جگہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے, یا نیچے جیسے بارش کا موسم تک کیچڑ وغیرہ اس طرح کی کوئی صورت ہے, تو بتا دیے کہ بھئی یہ جائز ہے, جواز کے زمرے میں آ جائے گا, لیکن سنت نہیں ہے. سنت تو یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل کے ساتھ پابندی فرمائی ہے, امت کو یہی کہا کہ میری سنتوں کو پکڑو. اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی آپ سے کوئی اسی عمل کا ثبوت کافی ہے, تو پھر آپ جو آپ کی خصوصیات ہے اس کا کیا کریں گے؟ اس لیے علماء نے کہا بعض احکام آپ کی خصوصیت ہے, جیسے آپ نے 11 نکاح کی وہ آپ کی خصوصیت ہے. صوم وصال یعنی کہ آپ 3-3 4-4 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے, نفلی روزے ہوتے تھے وہ, اس پہ سحری بھی نہیں کیا کرتے تھے نہ افطاری, لیکن صحابہ کرام نے اجازت مانگی تو منع کر دیا کہ بھائی تم میری جیسے تمہاری روحانیت ہے, تم طاقت نہیں رکھتے. تو دیکھیں یہ رکھنا بھی تو ثابت ہے. تو صرف یہ کہہ دینا بھائی یہ حدیث میں آئیے عمل کر رہو یہ سنت ہے, یہ بات درست نہیں ہے. تو سنت وہ ہے جو عادت مبارک ہے, جو آپ نے تسلسل کے ساتھ کی اور امت کو اسی کی اتباع کا حکم دیا ہے کہ میری سنتوں کو اور خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو. اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ ہوا کہ ایک مرتبہ آپ نے وضو کیا, آپ نے ایک مرتبہ چہرہ دھویا, ایک مرتبہ ہاتھ دھویا, ایک مرتبہ پاؤں دھویا, لیکن عادت مبارکہ کیا تھی؟ 3 مرتبہ. تو سنت کیا ہے؟ 3 مرتبہ. لیکن اب مسجد میں پانی کم ہے, بات سمجھ رہے, بہت زیادہ رش ہے, نماز نکلنے کا اندیشہ ہے, تو اب آپ اس عمل پر عمل کر سکتے کہ بھئی 1 مرتبہ فرائض پورے کر لیں. لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے اس کو لازمی پکڑ لیا, آپ نے بولا میں نے تو بخاری شریف میں دیکھا ہے, مسلم میں دیکھا ہے. تو کسی عمل کا ثابت ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ سنت بھی ہے. یہ بہت اہم چیز آج کل سمجھنے کی ہے. اب دیکھیں
سنتوں کے کیا فوائد ہیں؟ بھائی دیکھیں، سب سے بڑی جو چیز ہے نا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، جو 5 نکات ہم نے شروع میں بیان کیا، 5 پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا. آپ ابھی یہ چھوڑ دیں، ظاہر سی بات ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ تینوں اقسام میں سے کوئی بھی سنت ہے. یہ محبت کی دلیل ہے، عقیدت کی دلیل ہے، اور آپ کی جو دایا اعمال نامہ ہے وہ نیکیوں سے پر ہو رہا ہے. تو اس کے علاوہ کیا فائدہ چاہیے آپ؟ اس لیے ہمیں اپنے سوچ کا زاویہ تبدیل کرنا ہوگا، زاویہ نگاہ کو تبدیل کرنا ہوگا. بہتر مسلمان یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ شخص جو اتباع سنت، آپ یعنی ولایت خاصہ، خاص دوستی، ولایت خاصہ حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ متبع سنت نہیں ہیں. کتنا ہی بڑا کوئی عبادت گزار ہو، لیکن وہ اتباع سنتوں سے اس کی زندگی ہٹی ہوئی تو وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب نہیں ہے. لیکن سنتوں کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے، جو سنن عادیہ خاص طور پر ہے، کہ عادت عبادت بن جاتی ہے. بھائی آپ کو کھانا تو ویسے ہی ہے، کھائے پیے بغیر تو آپ نہیں رہیں گے، لیکن آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، پلیٹ صاف کرو. ایک حدیث میں فرمایا کہ جو پلیٹ صاف کرتا ہے تو جو پیالہ ہے وہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بڑھ رہی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں، تو آپ کا کھانا کہ وہ بھی عبادت بن گیا. آپ بیت الخلاء جا رہے ہیں قضاء حاجت، تو اتباع سنت کی نیت سے جائیں، بایاں پاؤں داخل کریں کہ جائیں، اور نکلتے ہوئے دایاں پاؤں باہر نکالیں. اسی طریقے سے قمیص پہن رہے ہیں، پہلے جو ہے دایاں ہاتھ ہے پھر بایاں ہاتھ ہے. تو یہ سنن عادیہ عادت عبادت بن جائے، 24 گھنٹے کی زندگی آپ کی اتباع سنت کے مطابق ہو جائے. سنت کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے. دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سنن جو ہوتی ہیں فرائض کی تکمیل ہوتی ہے. ان سے قیامت کے دن سب سے پہلے فرائض کا حساب ہوگا. اگر فرض میں کمی رہ گئی، فرض میں کمی رہے گا تو وہ سنتوں سے پھر پوری کی جائے گی. اب آپ دیکھیں، اب آپ کہتے ہیں یہ تو سنت ہے، تو کتنا افسوس ہوگا وہاں پر کہ ہم نے تو اس وجہ سے چھوڑ دی کہ سنت ہے. اب آپ کے نامہ اعمال میں کچھ ہے ہی نہیں فرائض کو پورا کرنے کے لیے. اور کون شخص ہے جو دعویٰ کرے کہ آپ کے فرائض ایسے ہیں کہ اس میں کمی ہے ہی نہیں؟ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. تو فرائض کی جو کمی کوتاہی ہے وہ سنت سے پوری ہوں گی. دیکھیں، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ انفرادی حیثیت سے ساری بات ہو گئی. باقی مجموعی حیثیت سے جب امت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دے گی، معاشرت کے اندر، تجارت کے اندر، سیاست کے اندر، اقتصادیات کے اندر، تو وہ امت زوال کا شکار ہو جائے گی. سب سے بڑا نقصان یہ ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ ہم پر کھولے، امن و امان قائم ہو جائے، معیشت ترقی کرے. اس پہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کریں. مجموعی اعتبار سے تو بہت بڑا نقصان ہے کہ امت ہر طبقے میں پھر زوال کے شکار ہو جائے گی. اب دیکھیں، میں آپ کو صحابہ کرام کے 2-3 باتیں سامنے رکھوں، جس سے پتہ چلے کہ ان حضرات کے دل میں سنت کی کیا قدر و قیمت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور قول ہے کہ انہوں نے حضرت اسود کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تو ایک پتھر ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ انہوں نے آپ بوسہ دیا تو میں بوسہ نہ دیتا. تو اس ارشاد سے آپ جو ہے، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ رہے ہیں پتھر ہے، نفع نقصان نہیں دے سکتا، چونکہ لیکن جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے طواف کے دوران بوسہ دیا ہے تو فرمایا کہ اتباع سنت یہ ہے کہ بوسہ دیا جائے. یہ ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ایک صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے روک لیا، تو وہاں آپ نے اپنا نمائندہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بنا کے بھیجو، اپنا نمائندہ. تو جب وہ گئے تو ان کے چچا زاد بھائی تھے حضرت عثمان کے. تو بہرحال کافی باتیں ہوئی. تو انہوں نے ایک بات کہی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس زمانے میں شلوار کا استعمال کم تھا، تہبند باندھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیص کا تو استعمال فرماتے تھے، لیکن عام طور پر تہبند جس کو دھوتی کہتے ہیں اس کا استعمال کرتے. لیکن آپ نے شلوار کی تعریف کی ہے کہ بھئی یہ سطر کو چھپانے والا لباس ہے اور صحابہ کرام پہنتے تھے، لیکن عام طور پر جو رواج تھا وہ جو ہے وہ دھوتی کا تھا. تو دیکھا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے جو تہبند ہے وہ جو ہے ٹخنوں سے اوپر تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہدایات یہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم جو ہے کفار کے
سربراہان سے جو ہے وہ مذاکرات کے لیے جا رہا ہو، تو وہاں تو جس کا تہبند جتنا نیچے ہو اس کو بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے، اور جس کا تہبند جتنا اوپر ہو، شلوار جتنی اوپر ہو، اس کو بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے۔ بات سمجھ؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے واضح کہہ دیا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہبند ہوا کرتا تھا وہ نصف پنڈلی، آدھی پنڈلی تک رکھتے تھے آپ، اگرچہ آپ نے امت کو اجازت دے دی کہ اتنا ہو کہ ٹخنے نظر آئے، نیچے کر سکتے، لیکن اس سے زیادہ نیچے نہیں۔ فرمایا کہ اب یہ مجھے اچھا سمجھے، برا سمجھے، اپنی نگاہ میں بڑا معزز سمجھے یا معیوب سمجھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، کیونکہ دیکھتے تھے کہ آپ کا تہبند نصف، تو میں بھائی اسی طرح رکھوں گا۔ اور مشہور واقعہ جو سیرت کی کتابوں میں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جب کسریٰ کے دربار میں گئے، کسریٰ ایران کے بادشاہوں کا لقب تھا، تو وہاں کھانا لگایا گیا۔ اب کھانا کھاتے وقت لقمہ گر گیا، تو جیسے گھروں میں اگر آپ کا کھانے کا لقمہ گر بھی گیا تو عام طور پہ گندا تو نہیں ہوتا، گھروں میں صفائی ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ بھائی اس کو جھاڑ کے کھا لو۔ اب بہت زیادہ مٹی لگ گئی تو پھر وہ آپ کونے میں رکھ دے، کوئی جانور وغیرہ کھا لے گا، لیکن اگر اس کو کھانا ممکن ہے تو اٹھا کے کھا لو، کیونکہ یہ رزق بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو عزت دینے کا حکم ہے، اور یہ بڑی ناقدری ناشکری ہے، اتنا کھانا آج کل ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہی تھی کہ بھائی اٹھا کے کھا لو۔ تو عثمان اٹھا رہے، لقمہ گری اٹھا رہے، تو ان کے جو برابر میں ساتھی اور ٹوک دیا، بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ اب آپ تصور کریں کہ جیسے ہمارے ایوان صدر ہے، تو اسی طرح کا کوئی ہوگا، تو بھائی یہاں تو یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور یہ جو ہے حرص اور لالچ اس قسم کی بات کی تو اس کی دلیل ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ ہے ان انداز۔ اسی وجہ سے سنت پر جو عمل ہو وہ فخر کی نیت سے ہونا چاہیے، وہ اتباع سنت کی نیت سے ہونا چاہیے، احساس کمتری کی نیت سے نہ ہو۔ مشرکین نے ایک مرتبہ، کفار نے طنزیہ انداز میں کہا، تمسخرانہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کہ تمہارے رسول جو ہیں تمہیں ہر چیز کا طریقہ بتاتے ہیں، یہاں تک کہ استنجا کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ اب اسے تو مذاق کے لہجے میں کہا، طنزیہ انداز میں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو ہے فخر کرتے ہوئے کہا اجل، ہاں بھائی ہمارے نبی ہمیں استنجا کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، فخری انداز میں۔ باقی آج سائنس ریسرچ کر رہی ہے، ظاہر سی بات ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس پہ بہت سارے دنیاوی فوائد بھی ہیں، وہ صحت کے لیے بھی مفید ہے، ہر اعتبار سے مفید ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک مسلمان کی نیت اتباع سنت کی ہونی چاہیے۔ کل کو ریسرچ بدل بھی سکتی ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو فخر کے انداز میں بھائی ہمارے یہ جو ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ آپ کا حکم ہے، یہ آپ کی تعلیم ہے، فخری انداز میں عمل ہو، احساس کمتری نہ ہو۔ اور دیکھیں آج کے تناظر میں ایک اہم بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہے آپ سنت پہ کوئی عمل نہیں کر رہے ہو، تو دیکھیں اس پر ندامت ہونی چاہیے، لیکن بعض خصوصاً نوجوان طبقہ بعض لوگ نادانی میں بھی کرتے ہیں، وہ استہزاء کرنے لگتے ہیں، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ دیکھیے جہاں مزاح کرنا، مذاق کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ فجر کی بات بیٹھتے تھے، کوئی خواب سنا رہے ہیں تو آپ مزاح بھی فرما رہے ہیں، اور اس کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے کیا کیا مزاح فرمایا، لیکن اس کا بھی ایک موقع محل ہے۔ آپ ہر ایک سے تو مذاق نہیں کرتے نا، آپ اپنے دوستوں سے مذاق کرتے، کبھی بھائی سے کر لیا، لیکن آپ ہر ایک سے مذاق تو نہیں کرتے، اس لیے مزاح کا بھی ایک موقع محل ہوتا ہے۔ اب کوئی دین کی بات چل رہی ہے، کوئی ایسی حدیث آ گئی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، آپ لوگ جو ہے اس قسم کا جملہ بول دیتے کہ وہ استہزاء کی طرف جا رہی ہے، بہت خطرے کی بات ہے۔ بھائی دیکھیں آپ میری بات کا مذاق اڑا رہے تو میرا مذاق اڑا رہے ہیں، اس لیے علماء نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت ہو، چاہے اس کا درجہ کوئی بھی ہو، اگر اس کو کوئی چھوڑنے والا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جیسے میں نے عرض کیا وہ قابل ملامت ہے، یا اگر کوئی سنت موقت ہے وہ عادت بنا کے چھوڑ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ فاسق ہے، لیکن اس کا ایمان تو محفوظ ہے نا، ایمان محفوظ ہے۔ لیکن سنت کا جو استہزاء ہے، تمسخر ہے، مذاق اڑا رہا ہے، وہ انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دے گا۔
اور یہ منافقین کا انداز ہوا کرتا تھا کہ وہ صحابہ کرام صدقہ خیرات لے کے آ رہے مذاق اڑاتے تھے، جہاد پہ چڑھے مذاق اڑاتے تھے. آج مسلمانوں میں یہ بات آتی جا رہی ہے کہ داڑھی کا مذاق، کبھی شلوار کا مذاق، کوئی ایسی چیز. تو یہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث آپ نے ارشاد فرمائی، اس میں کوئی ایک بات سمجھ میں نہیں ہے، آپ نے کوئی بات کر دی، تو یہ بہت خطرے کی بات ہے. تو اس سے جو ہے ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان طبقہ کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی سنت کی تعظیم آپ کے دل میں ہو. جب عظمت ہوگی، محبت ہوگی، تو عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دے دیں گے. اور یہ محبت بہت بڑی چیز ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جس کے آپ کو بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، کچھ عبادات اب معاشرتی معاملات کی طرف بھی آتے ہیں، اس کی خلاف ورزی جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ نے بہت ناراضی کا بھی اظہار فرمایا. ایک واقعے سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. 3 حضرات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، تو آپ گھر پہ نہیں تھے. تو انہوں نے ازواج مطہرات سے لوگ پوچھتے تھے، کیونکہ گھر کی زندگی وہ بیوی جانتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا معمولات ہیں. تو انہوں نے بتا دیا کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، کبھی نفلی روزہ رکھتے ہیں، کبھی نہیں بھی رکھتے، ساری باتیں بتا دی. تو ان 3 حضرات نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ عمل تو کم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائیں، لیکن ہمیں جو ہے اس سے زیادہ عمل کرنا چاہیے. تو ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ بھائی میں اب ساری زندگی جو ہے وہ نفلی روزے رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں ساری رات نماز پڑھوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ تہجد بھی پڑھتے تھے اور آرام بھی کرتے تھے. اس نے کہا میں ساری رات نفل پڑھوں گا. اور ایک تیسرے صحابی نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا. ظاہر سی بات ہے، آدمی نکاح کرے گا تو نفلی عبادات میں بھی فرق پڑے گا، آپ کمانا بھی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کو وقت دینا، ساری چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی زوجہ نے سارا واقعہ سنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ انی اخشاکم للہ، کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. لیکن فرمایا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور افطار اور جو ہے سوتا بھی ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے. پھر آپ نے ایک جملہ کہا جو آپ سنتے رہتے نکاح کے اندر، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنتوں سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، دوسرے طریقے پر چلے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اتنا ناراضی کا اظہار فرمایا. تو یہ کیا ہے؟ سنت موقت ہے. تمام انبیاء کرام کی ایک مشترکہ سنت ہے، اس میں ایک نکاح بھی ہے. میں اس لیے بات سمجھا رہا ہوں. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے، تو قرآن کریم نے ان کی ایک صفت ذکر کی، حصور، کہ وہ اتنی عبادت کریں گے کہ عبادت کی وجہ سے نکاح کی طرف ان کی توجہ نہیں جائے گی، نکاح نہیں کریں گے. لیکن یہ صرف ان کی خصوصیت تھی. اس آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں لیکن ہمارے نبی کی خوبی یہ تھی، آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ نے کمال عبادت کے ساتھ کمال معاشرت کو بھی جمع کر دیا. آج بعض لوگوں کی شکایتیں آتی ہیں نا کہ یار دینی اعتبار سے تو بڑے اچھے ہیں، لیکن جو ہے وہ بیوی بچوں کے والدین کے حقوق میں کوتاہی ہے. تو ہماری نبی کی زندگی ایسی نہیں تھی. اب ایک اور حدیث سنیں. ایک صحابی نے سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام گھر میں کیا کرتے تھے؟ وہی گھر میں. اچھا، یہ صحابہ کرام جو سوال کرتے تھے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے دل میں یہ تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہر وقت مصلی پر بچھا کے عبادت کرتے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہوں گے. تو حضرت عائشہ نے عجیب جواب دیا، کان فی مہرتی اہلی، کہ آپ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. تو اب دیکھیں میں آ رہا ہوں معاشرتی سنتوں پر. دیکھیں خصوصاً آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں. اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی وہ ساس کہتی ہے بھائی میں نے تو اتنی روٹیاں پکا دی تھی اپنے زمانے میں، اتنے کام کرے. اب وہ صحت نہیں ہے، اب زمانہ بدل گیا، نہ وہ خوراک ہے نہ وہ صحت ہے. تو اب تو یہ سنت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد حضرات کہتے ہیں ہم تو مرد ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نگران بنائے خواتین پہ. تو بھائی جب آپ مرد ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو طاقت دی وہ عورتوں کو نہیں دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دیکھیں ایک جگہ میں نے حدیث بیان کی تو ایک صاحب نے مجھے کہا یار کہ ہم کما کے بھی لیں گھر کے کام بھی کریں. گھر کے کام کرنا الگ ہے, ہاتھ بٹانا الگ ہے. جب نکاح ہوا حضرت علی حضرت فاطمہ کا تو آپ نے تقسیم فرمایا. حضرت علی کو کہا کہ آپ کما کے لائیں گے, حضرت فاطمہ کو آپ گھر کے کام کریں گے, تو وہ تو ہے. لیکن ہاتھ بٹانا کیا ہے؟ جیسے خود روایت میں کہ اپنے جوتے خود مرمت کر لیا کرتے تھے. جیسے آج کل کیا ہے پالش خود کر لی, جوتوں کی صفائی خود کر لی, کپڑوں پہ پیمل لگا لیا کرتے تھے. اب آج کل کیا آپ زاربند ڈال لے کپڑوں میں خود, دسترخوان لگ رہے دسترخوان بچھا لے, برتن لے آئے برتن اٹھا لیے, یہ چھوٹے چھوٹے کام. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آدمی کے اندر تواضع آتی ہے. ایسے آدمی میں جو گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے اس میں تکبر نہیں آئے گا, اس میں خود غرضی نہیں آئے گی, اور سستی کوتاہی سے وہ دور رہے گا. آج ایک بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ نوجوان سست بہت ہو گئے. سستی کوتاہی جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر بھری ہوئی ہے, وہ چستی نہیں ہے. تو یہ ایک سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باہر, اچھا آپ کہتے ہیں ہمارا ٹائم نہیں ہے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کی مصروفیت کی زندگی ہوگی؟ چھوٹی چھوٹی کاموں پہ ہاتھ بٹانا. اچھا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ آج کے تناظر میں بہت اہم ہے. ویسے تو علماء نے عجیب بات لکھی کہ آپ کی زندگی اس اعتبار سے بڑی معجزہ کن ہے کہ آپ کی جو خصوصاً جو 40 سال کی اس بات کی زندگی ہے, 23 سالہ جو آپ جو نبوت کی اس میں گزری ہے, تو اس 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے حالات سے گزارا کہ ہر آدمی کو جو ہے اس پر رہنمائی مل جائے گی. ہر طبقے کو, ہر جو ہے شعبے والے کو اس پر رہنمائی مل جائے گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک واقعہ پہ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے. ایک یہود جو تھے نا, یہ اہل کتاب تھا. قرآن کریم نے بار بار ان کو تنبیہ کی ہے کہ بھائی تم تو اہل کتاب تھے, تورات کا علم رکھتے تھے, انجیل کا علم رکھتے تھے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات, آپ کا حلیہ مبارک, آپ کا مقام ہجرت سب لکھا ہوا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے یہ نبی آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, پھر بھی ایمان نہیں لائے. کچھ ایمان لے آئے. تو ایک یہود کے عالم تھے زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ. جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کری اور آپ کو دیکھا تو یقین ہو گیا کہ یہ وہی آخری نبی ہے جن کا تورات میں تذکرہ ہے. لیکن انہوں نے کہا یار ابھی تک میں نے 2 صفات نہیں دیکھی. تورات میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ کا حلم, یعنی آپ کے اندر جو برداشت ہے, تحمل ہے, وہ آپ کے غصے پر غالب ہے. یعنی کہ جب کسی شخص کو غصہ آتا ہے, اب ہمارا کیا حال ہے, جب غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں, تحمل برداشت دب جاتا ہے. لیکن نبی کی صفت کیا بتائی کہ دیکھیں غصہ تو آئے گا. کہ بعض لوگ کہتے ہیں اس کو غصہ نہیں آتا. بھائی غصہ تو ایک فطری چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, لیکن غصے میں بے قابو ہو جانا, زبان کا غلط استعمال, گالم گلوچ پہ اترنا, پھر آگے جھگڑے کرنا, یہ منع ہے. فی نفسی غصہ تو آئے گا, جیسے کھانے پینے ضرورت ہے تو غصہ بھی آئے گا. تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی آپ کی ایک صفت, 2 صفت نہیں دیکھی ابھی تک. ایک ہے کہ آپ کا جب غصہ آئے گا تو آپ کا حلم, یعنی علم کس کو کہتے ہیں, تحمل برداشت, یہ آپ کے غصے پر غالب ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ کوئی آپ سے کتنی جہالت کا مظاہرہ کرے, جہالت پر اتر جائے, لیکن اسی طرح جب ایک شخص کی جہالت بڑھتی جا رہی ہے, ادھر سے آپ کا تحمل برداشت بڑھتا جا رہا ہے. اب یہ 2 صفات انہوں نے نہیں دیکھی, تو انہوں نے کہا یار کیا کروں. ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک وفد آیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہماری قوم ایمان لے آئی ہے لیکن کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو آپ نے کہا بیت المال میں بھی کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہ میں آپ کو کچھ قرض دے دیتا ہوں. 80 دینار قرض دے دیے, 80 دینار, اور کہا کہ آپ کی فلاں باغ کی جب کھجور پک جائے تو اتنی کھجور مجھے دے دیجیے گا, اور ایک ٹائم پیریڈ طے کر لیا. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا, 80 دینار قرض لے کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ ان صحاب کو دے دیے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ایک وقت مسلمان ہو گیا, ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب انہوں نے جو 80 دینار قرض دیے تو یہ وقت سے پہلے آ گئے, وقت نہیں ہوتا ادائیگی کا, اس سے پہلے آ گئے. اور اس وقت حضرت ابو بکر, حضرت عمر, یہ سب ساتھ تھے اللہ کے رسول کے ساتھ. اب انہوں نے کہا کہ میں کوئی ایسی حرکت کروں جس سے آپ کو غصہ دلاؤں. تو انہوں نے کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی, بس قمیض ہی پہنتے تھے, اوپر چادر پہنتے تھے, یہاں تک کہ چادر گردن سے جو ہے وہ لپکی ہوئی آ گئی. اور ایسے جملے کہا کہ آپ نے میرا قرض ادا نہیں کیا. اور ایک جملہ کہا جس کو نقل کیا کتابوں میں کہ تم عبد المطلب تو قرض کے معاملے میں ایسے ہی ہو. یعنی کوئی کہے گا یار تمہارا تو پورا خاندان ہی کیا ہے,
بے ایمان ہے. یہ کہا تمہارا عبد المطلب، کیونکہ آپ کے دادا کا نام تھا، کہا تم عبد المطلب والے جو ہے یہ قرض کی ادائیگی میں ایسے ہی واقع ہو، ٹائم پہ قرض نہیں دیتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جوش آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر ساتھ نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن اڑایا تھا. تو آپ نے حضرت عمر کو کہا کہ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ مجھے کہتے کہ اس کو بھلے طریقے سے ادائیگی کرو، اور اس کو کہتے کہ مطالبہ اچھی طریقے سے کرو. تو اب انہوں نے کیا کہا، اب اس نے وہ سارا قصہ ہو گیا. عمر رضی اللہ عنہ کو پھر آپ نے کہا کہ جا کے اس کا قرض دے دو اور کچھ زیادہ دے دو. پھر انہوں نے کہا کہ عمر تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں یہود کا عالم زید بن ثانہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اچھا وہ آپ بڑے مشہور. تو کہا یہ کیوں کیا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے اس وجہ سے کہا ہے کہ ساری نبوت کی علامات آپ کے اندر دیکھ لی تھی لیکن یہ 2 صفت نہیں دیکھی تھی. تو میرے محترم دوستو، یہ آج کے تناظر میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت کہ غصے کے اوپر قابو پانا، تحمل، برداشت، یہ نکلتا جا رہا ہے. روڈوں پہ آپ حالت دیکھیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، ٹریفک پہ پھنسے ہوئے جھگڑے ہو جاتے ہیں. طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے. بعض دفعہ کئی کمیونٹی میں جانا ہوتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے کہ نوجوان لڑکیوں کو طلاق ہو گئی. اس کی ایک وجہ یہ سامنے آئی کہ کچھ بھی نہیں ہوا، چھوٹا سا بھائی کون سے میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہے کہ جس پہ جھگڑے نہیں ہوتے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے وہ زندگی بھر کی ایک ساتھی ہے. اب ایسا تو نہیں کہ آپ 24 گھنٹے ہی خوش رہیں گے، خلاف طبیعت واقع بات پیش آتی ہے، لیکن وہی بات کہ تحمل اور برداشت، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ طلاقیں ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ نے کیا کیا، غصے کے اوپر آپ تحمل، وہ جو کہا ہے نبی کی سنت تو یہ نہیں جب غصہ آ جائے تو بے قابو ہونے کے باوجود کے بجائے جو ہے کہ آپ کا تحمل اور برداشت غصے کے اوپر قابو آ گیا. عجیب بات ہے کہ میں احادیث میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے غصے کے کتنے علاج بتا دیے کسی حد. اب دیکھیں بہت ساری برائیاں انسان میں ہوتی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے 4 سے 5 علاج بتا دیے. اس سے پتہ چلا کہ غصے میں بے قابو ہو جانا کتنا بڑا نقصان ہے. بس اوقات ایک جھگڑا ہوتا ہے، بھائی کی سگے بھائی سے بات بند ہو جاتی ہے، 8-10 سال تک ہی بند ہے، خونی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ایک صحابی آئے کو کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرما دے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. انہوں نے پھر کیا نصیحت فرما دے، فرمایا لا تغضب. کہتے ہیں فرد مرارن، کئی مرتبہ آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں غور کیا، ساری برائیوں کی جڑ یہی تھی، غصے میں بے قابو ہو جانا، زبان کا غلط استعمال، اور پھر آگے جا کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، اسی میں ہاتھ پائی ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ 2 شخصوں کو غصہ آیا اور ایک شخص جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے اول فول بکنے لگ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ کہہ لے تو اس کا غصہ قابو میں آ جائے. اور آپ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. آپ نے آسان نسخے بتائے کیونکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا اور پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو وہاں شیطان کی طرف سے جب غصہ تو اعوذ باللہ پڑھ لو. اور دوسرا علاج یہ بتایا کہ بھائی تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے، تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے. کیا کر لے؟ وضو کر لے. علماء فرماتے ہیں کم سے کم آپ ٹھنڈا پانی پی لو کیونکہ پانی جو ہے وہ آنکھ کو بجھاتا ہے. تیسرا علاج آپ نے فرمایا کہ غصہ ہے کھڑے ہوئے تو بیٹھ جاؤ، اور اگر بیٹھنے سے بھی غصہ نہیں جانا لیٹ جاؤ. چوتھا علاج یہ فرمایا کہ تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ، کیونکہ جتنا زیادہ بولو گے آدمی غصے میں غلط ہی بولتا ہے، وہ عموماً غلط ہی بولتا ہے. اسی لیے تو میں نے کہا اب لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھائی وہ جھگڑا ہوا، ہم نے غصے میں طلاق دے دی. تو بھائی طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی، کون پیار محبت میں غصے میں طلاق دیتے ہیں؟ غصے. اس لیے فرمایا حدیث میں کہ جب غصہ آئے خاموش ہو جاؤ. تو دیکھیں 4 علاج آپ نے بتا دیے، غصہ ہے یہ کرو، غصہ ہے یہ کرو، غصہ ہے یہ کرو. تو آج کے تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے بھائی، تحمل اور برداشت. تحمل اور برداشت ہے تو یہ مشکل کام، کیونکہ صبر، یہ صبر ہی ایک طریقہ، قرآن نے کہا ان ذالک من عزم الامور، یہ صبر ہمت کے کاموں میں سے. عجیب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز کتنا بڑا عمل ہے اس کے بارے میں نہیں کہا کہ بے حساب اجر ملے گا، روزے کے بارے میں نہیں کہا، جہاد کے بارے میں نہیں کہا، لیکن قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دوں گا. ہے تو مشکل کام. اسی طریقے سے جو ہے
ایک حدیث کے چند الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دوسروں کے کام آنا آج نفس نفسی کا دور ہے. میں خود اچھا کھا لوں, بچے اچھا کھا لیں, ہم جو ہے اپنا فیوچر اچھا بنا لیں, اس کو اسلام منع نہیں کرتا اگر حلال طریقے سے, لیکن یہ کوئی کمال نہیں ہے, یہ خود غرضی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی عظیم سنت یہ ہے کہ آپ دوسروں کے کام آتے تھے. اور اگر اس پہ سب سے پہلے کون ہے, وہ رشتہ دار ہے. جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت پریشان ہو گئے, شدید گھبراہٹ کا شکار ہو گئے, یہاں تک کہ آپ کو سخت سردی میں پسینہ آنے لگا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ سے تسلی دی, بخاری شریف میں موجود ہے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, کہ اللہ کے رسول, اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا, کیونکہ آپ سخت پریشانی میں تھی, کیا ہوگی, اتنی بڑی ذمہ داری آ گئی. اس کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی صفات کو سامنے رکھا کہ آپ کیوں اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. فرمایا کہ انک لتصل الرحم, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. وہ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آج ملنا جلنا کتنا کم ہو گیا. بھائی یا تو آپ رشتہ داروں سے ملتے, کسی کی میت ہو جاتی ہے یا شادی میں مل رہے ہیں, ملنا جلنا کم ہو گیا ہے. یہ بہت خطرے کی بات ہے, معاشرت ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے. فرمایا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, قریبی رشتے. یہ ایسے خونی رشتے ایسے ہیں کہ کئی صحابہ کرام تو ہو گئے مسلمان, ان کے گھر والے تو مسلمان نہیں ہوئے, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا پھر بھی حسن سلوک کرو, پھر بھی حسن سلوک کرو. یعنی اب آپ ایک اس کی مثال سمجھیں. مثال کے طور پر آپ کا سگا بھائی ہے یا چاچا ہے, چچا زاد بھائی ہے, وہ شرابی ہے, مثال کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, شرابی ہے, بڑی سے بری اس میں صفات ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے, پھر بھی آپ کو حکم ہے کہ صلہ رحمی کرو, کیونکہ یہ رشتہ داریاں اتنی قیمتی ہیں کہ یہ کفر سے بھی نہیں ختم ہو رہی. تو پھر یہ جتنے بڑے گناہ ہو کفر سے تو کم ہے. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے. وَتَحْمِلُ الْكَلْ, آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ, آپ کمزور طبقے کو کما کے دیتے ہیں, یعنی کہ وہ طبقہ جو کما سکتا نہیں ہے, بیچارہ فالج زدہ ہے جو ہے. وَتَقْرِي الضَّيْفَ, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. اور وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, حادثات جب ہو جاتے ہیں, کہ ایک آدمی اچھا سیٹل ہوتا ہے, خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا, غیر یقینی حالات, جیسے ہمارے یہاں بھی پچھلے سالوں میں آئے, خدا نخواستہ کوئی زلزلہ ہو گیا, بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے, تو ان حالات میں بھی آپ جو کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ان پانچوں صفات میں آپ مشترک چیز کیا ہے, ان پانچوں صفات میں مشترک چیز کیا ہے؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, کمزوروں کو کما کے دیتے ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ جو ہے کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, حادثات میں مدد کرتے ہیں. وہ آپ کو ایک ہی نظر آئے گی کہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی, دوسروں کے کام آنا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. اور صرف اپنے آپ میں لگا رہنا, یہ جو ہے ایک طرح کی جو ہے خود غرضی ہے. اور اس سے کیا ہوگا, جب آپ دوسروں کے کام ہوں گے, آپ لوگوں کی نگاہ میں محبوب بن جائیں گے. ایسے آدمی کو پھر لوگ یاد رکھتے ہیں, گھروں میں بھی محبتیں ہوں گی. آج میاں بیوی کا جھگڑا ہے, بھائی بھائی کا, ایک اس میں وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں اور اہل مغرب میں بنیادی فرق ہے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ حقوق کی ادائیگی کے اوپر فوکس کرو. اپنے جائز حقوق کا مطالبہ جو ہے منع نہیں ہے, لیکن فوکس آپ کا ادائیگی پر ہو. جیسے ایک تاجر نے بڑی پیاری بات کی, بھائی دینے کی فکر زیادہ کرو, لینے کی کم کرو. ٹھیک ہے, اور ہمارے یہاں کیا ہے, سارا لینے پہ زور ہے, بھائی اس سے پیمنٹ نہیں آئی, اس سے پیمنٹ نہیں آئی, اور دینے کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دینی بھی ہے. تو ویسے تھے مسلمان, تو ہم دیکھیں بھائی دینے کی فکر زیادہ کریں. اگر نہ بھی لیا تو پھر تو ہماری پکڑنی ہے, ورثہ لے لیں گے, لیکن دینے کی فکر جو زیادہ ہے. تو اسلام یہی سکھا رہا ہے. قرآن میں زیادہ آپ کو یہی ملے گا, والدین کے حقوق ادا کرو, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو, پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو. تو یہ جو ایک صفت ہم آج اس کو لازم پکڑ لیں کہ دوسروں کے کام آنا. اور آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں, دوسروں کے کام آنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ مالی ہی مدد کریں. بھائی آپ کسی کو اچھا مشورہ دے رہے ہیں, بیمار کی عیادت کر لینا, یہ بھی اس میں آ جائے گا. کسی جو ہے کا انتقال ہو گیا, تعزیت کر لینا, یہ بھی اس میں ہو جائے گا. کسی کو تسلی دے دینا, اس کی کتنی فضیلت حدیث میں بیان کری گئی. کسی کی پریشانی کسی بھی طریقے سے حل کر دینا, یہ ساری جو ہے جس میں دوسرے کو راحت پہنچ جائے, اس کی پریشانی دور ہو جائے, یہ ساری جو ہے دوسروں کے کام آنا, دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا, اس کے اندر یہ تمام صورتیں شامل ہے. تو
یہ ہمارا آج کا موضوع تھا. تو اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت اس درجے میں نصیب فرمائے کہ آپ کی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کی جو ہے نشر و اشاعت کے لیے بھی قبول فرمائے کہ یہ پیغام اپنے گھر والوں کو بھی عام کریں، اپنے اعزاء اقارب کو، اور مسلمانوں میں بھی جو ہے اس کی فکر ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ بھئی یہ سنت ہے اس کو چھوڑ دو. اصل یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ بھئی یہ سنت ہے تو اس پر تو عمل کرنا ہے. کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ قیامت کے دن جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شفاعت سے محروم نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.